اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی، موٹر سائیکل پر 2 روز کے لیے ڈبل سواری پر پابندی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ڈی چوک میں احتجاج کرنے والا ہتھے چڑھ گیا تو کوئی نرمی نہیں برتیں گے۔ پی ٹی آئی والوں سے کہوں گا کہ جب کسی ملک کے سربراہ مملکت اسلام آباد میں ہوں تو احتجاج نہ کریں۔ سیکیورٹی کی مکمل تیاری ہے، پہلے بتا دیا، بعد میں کوئی شکوہ نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اچھے پاکستانی اور سمجھدار آدمی ہیں، علی امین گنڈاپور احتجاج کی نیت سے آئیں گے تو روکا جائے گا۔ لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی عائد۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ امن و امان کا قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے قافلوں کے حملہ ڈی چوک پہنچنے کو ضد بنا لیا۔ آج رات سوابی میں ہیوی مشینری اور کھانے پینے کی اشیاء کے ٹرک پہنچانے کی ہدایت، کابینہ ارکان کو اہم ٹاسک سونپ دیے۔ کہا جانتا ہوں ڈی چوک جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ کوئی ایم پی اے یا وزیر واپس گیا تو وہ ہمارا حصہ نہیں ہوگا، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پنجاب حکومت نے ہزروں کے قریب 6 انٹرچینج پر کنٹینرز لگا کر سڑک بلاک کر دی، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج پر وکلاء کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا۔ بیرسٹر گوہر، لطیف کھوسہ، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، مصطفین کاظمی، نیاز اللہ نیازی اور اعظم سواتی سمیت 20 وکلاء نامزد۔ اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق مظاہرین نے سرکاری ادارے کے سربراہ کا پتلا جلایا، پولیس سے مزاحمت کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ نعرے لگائے فیصلہ نہیں ہونے دیں گے، ٹائر جلا کر راستے بھی بند کیے۔ مقدمے میں 100 سے زائد نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا۔ لبنان اسرائیل سرحد پر رات گئے جھڑپیں، حزب اللہ کا 17 سے ہونی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ جنوبی بیروت پر اسرائیل کے پے در پے 11 فضائی حملوں میں متعدد رہائشی عمارتیں زمین بوس، 9 لبنانی شہید۔ سیہونی میڈیا کے مطابق حملے کا نشانہ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین تھے۔ بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی بمباری، 24 گھنٹے کے دوران 37 افراد شہید، 151 زخمی۔ 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں 2000 سے قریب لبنانی شہید ہو چکے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران طبی عملے کے 28 افراد جاں بحق ہوئے۔ لبنان سے غیر ملکیوں کا انخلا بھی جاری، 2 طیاروں سے 200 ہسپانوی شہری میڈرڈ روانہ۔ مشرق وسطی میں مزاحمتی تحریکیں اسرائیلی جوہریت کے خلاف برسر پیکار۔ یمنی حوثیوں کے تل ابیب پر 5 ڈرون حملے، شیلٹرز کی طرف سے دوڑتے ہوئے بھگدڑ سے متعدد اسرائیلی زخمی۔ سیہونی فوج نے 2 ڈرون حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان حوثی فوج کا غزہ اور لبنان پر جوہریت روکنے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا نے ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی ایئر بیس کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ مرکزی رن وے کے قریب طیاروں کے ہینگر میں چھت کو پہنچنے والا نقصان واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ عمارت کے چاروں اطراف ملبہ پڑا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں اجتماعی نسل کشی کر رہا ہے۔ امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کا دوحہ میں ایشیا تعاون ڈائیلاگ کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا غزہ کی پٹی کو انسانوں کے لیے ناقابل رہائش بنا دیا گیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں اور ملٹری آپریشن کی شدید مذمت۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا فلسطینی بچوں کے لیے $3 لاکھ ہنگامی امداد کا اعلان۔ امدادی رقم انسانی حقوق کی تنظیموں کو دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ نظر ثانی اپیلیں منظور، فیصلے کے مطابق رکن پارلیمنٹ کا پارٹی لائن سے ہٹ کر دیا گیا ووٹ اب شمار ہوگا۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ بیرسٹر علی ظفر کی بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں بلانے کی استدعا مسترد۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ بینچ آئین کے مطابق تشکیل نہیں دیا گیا، فیصلے سے ہارس ٹریڈنگ واپس آ جائے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، ان الفاظ پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میرا مشورہ ہوگا تمام ججز آپس میں مل کر بیٹھیں،
چیف جسٹس نے جواب دیا، ایک مفت کا مشورہ ہمارا بھی ہے، آپ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر معاملہ طے کر لیں۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس میں عدالتی فیصلے کے بعد آئینی ترامیم کی راہ ہموار۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت کا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر پارلیمانی امور میں اجلاس پیر کو بلانے پر مشاورت، بیرون ملک موجود ارکان پارلیمنٹ کو واپس بلا لیا گیا۔ اپوزیشن کے متعدد ارکان کی حمایت کے ساتھ نمبر گیم پوری ہونے کے دعوے۔ حکومت آئینی ترامیم مؤخر کرے، اپوزیشن احتجاج نہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان کا دونوں کو مشورہ، کہا حیرت ہے حکومت کو آئینی ترامیم پر عجلت کیوں ہے، موجودہ حالات میں آئینی ترامیم کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اپوزیشن بھی کانفرنس کے موقع پر احتجاج ملتوی کرتے۔ 63A پر فیصلہ قبول کرتے ہوئے کہا کہ اسے میچ فکسنگ اور خرید و فروخت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس پر ہمیں اختلافات بلا کر ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیاسی مخالفین کو ذہنی مفلوج قرار دے دیا۔ خصوصی افراد کے لیے ہمت کارڈ کے اجراء کی تقریب سے خطاب میں کہا، ملک پر بوجھ وہ لوگ ہیں جو ذہنی مفلوج ہیں، خود کام کرتے ہیں نہ کرنے دینا چاہتے ہیں، فسادیوں کا کام صرف جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنے عوام کا پیسہ پنجاب پر شیل برسانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ آپ ایک صوبے کو دوسرے سے لڑانے کی سازش کر رہے ہیں۔ مجھے پنجاب کے لوگوں کی حفاظت کرنا آتی ہے، تم اپنی فکر کرو۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 8 الیکشن ٹریبیونل تشکیل دے دیے۔ 4 حاضر سروس اور 4 ریٹائرڈ ججز انتخابی عذرداریوں کی سماعت کریں گے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد، جسٹس اقبال چودھری، جسٹس انور حسین، جسٹس سردار سرفراز ڈوگر شامل۔ جسٹس ریٹائرڈ زاہد محمود، جسٹس ریٹائرڈ محمود مقبول باجوہ، جسٹس ریٹائرڈ ظفر اقبال، جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا پر مشتمل ٹریبیونل تشکیل۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز، صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو ایوارڈ سے نوازا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف بلاول بھٹو، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور وزراء بھی شریک ہوئے۔ ملیشین وزیر اعظم کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، زراعت اور دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملیشیا کا پاکستان سے 1 لاکھ میٹرک ٹن چاول کی درآمد کا اعلان۔ وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ ملیشین حکومت آئندہ ماہ کراچی میں اپنا تجارتی دفتر بھی کھولے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جماعت اسلامی کے غزہ ملین مارچ کی حمایت کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی اور محمود خان چکزئی نے بھی حافظ نعیم الرحمان کی دعوت قبول کر لی۔ بلاول بھٹو بولے، تمام جماعتوں سے کہوں گا کہ غزہ کی آواز بننے کے لیے ساتھ دیں۔ وزیر اعظم سے بات کروں گا کہ اسے حکومتی ایونٹ ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اسرائیل 1 سال سے غزہ کے لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں، امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر مسلم عوام کو ساتھ دینا ہوگا۔ آئینی عدالت نومبر میں اپنا کام شروع کر دے گی، رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا دعویٰ۔ بولے، بانی پی ٹی آئی ضد چھوڑ کر آصف علی زرداری کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کر لیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، اپوزیشن دنگے فساد چھوڑ کر تعمیری کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم جلد قومی معاشی ٹرانسفارمیشن کا اعلان کریں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا پی آئی اے کی نجکاری میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار۔ سیکرٹری نجکاری عثمان باجوہ نے بتایا کہ بولی میں حصہ لینے والی پارٹیوں نے قومی ایئر لائن کے 60% کے بجائے 76% شیئرز کی فروخت کا مطالبہ کیا ہے۔ کوشش ہے بولی کی تاریخ میں مزید توسیع نہ کی جائے۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کو ہر صورت حاصل کیا جائے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے کے الیکٹرک کی نجکاری کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ حکومت کا 3 ماہ میں 9,000 ارب روپے قرض لینے کا فیصلہ۔
مارکیٹ ٹریجری بلز اور بانڈز کی نیلامی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ قلیل مدت کے 3، 6 اور 12 ماہ کے ٹی بلز کی فروخت سے 5200 ارب روپے قرض لینے کا پلان۔ وسط اور طویل مدت کے انویسٹمنٹ بانڈز بھی فروخت کرنے کی تیاری۔ 4500 ارب روپے 2، 3، 5 اور 10 سال کے بانڈز کی نیلامی سے حاصل کیے جائیں گے۔ شرح سود میں کمی کے بعد حکومت بینکوں سے زیادہ قرض لینا چاہتی ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں حکومت ٹیکس آمدنی کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ مختلف اداروں کے 156 سرکاری افسر اور ملازمین پینشن کے ساتھ تنخواہ کے مزے بھی لوٹتے رہے۔ ایک ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری حاصل کی۔ چیئرمین، ڈی جیز، سیکرٹریز، ڈائریکٹرز اور دیگر افسر شامل گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے ریٹائرڈ ملازمین نے پینشن اور تنخواہ ایک ساتھ وصول کی۔ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا اسکولوں کی ذمہ داری قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا سموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر تحریری حکم جاری۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں اور کالجز کی بسوں پر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے کی ہدایت کر دی۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ ٹوئنٹن مارکیٹ کو نقشے کے مطابق بحال کیا جائے۔ شہر قائد میں رات گئے گولیوں کی گونج۔ نارتھ ناظم آباد میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ بغدادی پولیس نے لیاری سے 2 ڈاکو گرفتار کر لیے۔ ماڑی کوٹ روڈ سے بھی ایک ڈکیت پکڑا گیا۔ لانڈی ہسپتال چورنگی کے قریب اور سہراب کوٹ سے 2 لٹیرے زیر حراست۔ ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون، نقدی، موٹر سائیکل اور لوٹا ہوا سامان بھی برآمد۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر رائے کا گورنر ہاؤس کراچی میں لیکچر۔ کہا بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اچھائی کے مقابلے میں برائی زیادہ پھیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کو اسلامی دعوت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ مسلمان آج مصنوعی ذہانت کی مہارت پر تحقیق نہیں کر رہے۔ یہ مستقبل میں بہترین ٹول ثابت ہو سکتا ہے۔ دین پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا علم جاننا ضروری ہے۔ افغان اسپنر راشد خان نے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر لیا۔ کابل میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ چیئرمین افغانستان کرکٹ بورڈ سمیت دیگر کھلاڑیوں کی شادی کی تقریب میں شرکت۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات میں بھی دعوت شیڈیول۔ بین الاقوامی کرکٹ کو مدعو کیا جائے گا۔